خلق الإنسان علمه البيان نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ترجمہ: لعنا لعنت کیے گئے، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے، علی اوپر، لسان داؤد داؤد علیہ السلام کی زبان سے، وعیسی ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم کی، ذالک یہ، بما بوجہ اس کے جو، عصوا انہوں نے نافرمانی کی، وکانو اور تھے وہ، یعتدون حد سے بڑھ جاتے، کانو تھے وہ، لا یتناہون نہ ایک دوسرے کو روکتے، ام منکرن برائی سے، فعلوہ انہوں نے کیا اس کو، یعنی جس کا انہوں نے ارتکاب کیا، لبئس ما البتہ کتنی بری ہے وہ چیز جو، کانوا یفعلون وہ کیا کرتے تھے، ترا تم دیکھو گے، کثیرن بہت سو کو، منہم ان میں سے، یتولون وہ دوستی کرتے ہیں، الذین ان لوگوں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لبئس ما البتہ کتنا برا ہے جو، قدمت لہم آگے بھیجا ان کے لیے، انفسہم ان کے نفسوں نے، ان کے، سخط اللہ ناراض ہوا اللہ، علیہم ان پر، وفی العذاب اور عذاب میں، ہم خالدون وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ولو کانوا اور اگر ہوتے وہ، یؤمنون باللہ ایمان لائے اللہ پر، وہ اللہ پر ایمان لائے ہوتے، والنبی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وما اور جو، انزل اتارا گیا، الیہ آپ کی طرف، متخذوہم اولیاء نہ وہ بناتے ان کو دوست، ولیکن لیکن، کثیرا منہم بہت سے ان میں سے، فاسقون نافرمان ہیں، لتجدن البتہ تم ضرور پاؤ گے، اشد الناس سب سے زیادہ شدید لوگوں میں سے، عداوتن عداوت میں، للذین آمنوا ایمان والوں کے لیے، الیہود یہود کو، والذین اشرکوا اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا،
وَلَتَجِدَنَّ اور البتہ تم ضرور پاؤ گے اقربہم ان میں سے سب سے زیادہ قریب مودتاً محبت میں للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے الذین ان لوگوں کو قالوا جنہوں نے کہا انا نصارا بے شک ہم نصارہ ہیں عیسائی ہیں ذالک یہ بأن منہم بوجہ اس کے کہ بے شک ان میں سے قسیسین عالم ہیں ورہبانن اور راہب ہیں وانہم اور بے شک وہ لا یستکبرون تکبر نہیں کرتے. تفسیر لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پہ لعنت کی گئی. کس طرح لعنت کی گئی؟ علی لسان داؤد علیہ السلام کی زبان سے. زبور میں کئی ایک ایسی آیات ملتی ہیں جس میں اس کا تذکرہ موجود ہے. وہ عیسیٰ ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے ان پر لعنت کی گئی. ذالک یہ اس وجہ سے ہوا بما عصوا کہ انہوں نے نافرمانی کی وکانوا یعتدون اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے. اور کیا تھا؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا وہ ایک دوسرے کو برائیوں سے روکتے نہیں تھے جس کا وہ ارتکاب کرتے تھے. لبئس ما کانوا یفعلون کتنا برا تھا جو کچھ وہ کر رہے تھے. بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں پر پیغمبروں نے اللہ کے اذن سے لعنت کی. لعنت کے اسباب کیا تھے؟ نمبر 1 عصوا اللہ کی نافرمانی. نمبر 2 وکانوا یعتدون حد سے بڑھ جاتے تھے. حد سے بڑھنے میں کیا چیزیں آ جاتی؟ دین میں غلو، بدعات کی ایجاد، حرام کاموں کا ارتکاب، اللہ کی حدوں کو توڑنا. اور کیا کرتے تھے؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا معاشرے کے اندر پائی جانے والی برائیوں میں انہوں نے کمپرومائز کر لیا تھا، ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے. گویا دوسرے لفظوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو چھوڑ بیٹھے تھے. داؤد علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کم و بیش 1000 سال پہلے کا ہے. یعنی اس وقت بھی ان کو سمجھایا گیا، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے انہوں نے بھی سمجھایا. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہی ان کو بندر بنایا گیا تھا جب انہوں نے سبز کے قانون کو توڑا تھا. اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب انہوں نے دسترخوان کا مطالبہ کیا تھا جس کا آگے ذکر آئے گا تو ان کو سور بنایا گیا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان کے لیے جو نصیحت کے الفاظ ہیں اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب ان کو پکارتے ہیں سمجھانے کے لیے تو عموماً یہ الفاظ ملتے ہیں: اے ریاکار فقیہو، فریسیو، اے احمقو، اے اندھے راہ بتانے والو، اے سامپو، اے افا کے بچوں. یعنی یہ وہ الفاظ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان کے لیے ادا ہوئے تھے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے ایک پیغمبر تھے اور وہ اتنی سخت زبان ان کے لیے کیوں استعمال کر رہے تھے؟ نمبر 1 تو یہ کہ اذن خداوندی سے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جن کو چھوٹی سی بات بھی آپ بتائیں تو اس کو سمجھ لیتے ہیں، مان لیتے. کچھ لوگوں کو ذرا اور شدت سے بتانی پڑتی، کچھ لوگوں کو اور زیادہ جھنجھوڑنا پڑتا ہے. لیکن ان کو اتنی شدت کے ساتھ کیوں سمجھایا گیا تھا؟ کیونکہ ان کے اندر بے حسی بہت بڑھ گئی تھی. چھوٹی موٹی بات ان پہ اب اثر نہیں کرتی تھی. جیسے دوا کی ڈوز بڑھانی پڑتی ہے نا، اور بسا اوقات نشتر بھی چلانا پڑتا ہے، آپریشن کرنا پڑتا ہے، تو بالکل یہ الفاظ ان کے لیے ایک نشتر کی حیثیت رکھتے تھے. اچھا یہ بے حس کیوں ہو گئے تھے؟ بات یہ ہے کہ جب انسان کے اندر ایمان ہوتا ہے نا، انسان کے اپنے اندر خیر ہوتی تو وہ گناہ کے بارے میں بہت حساس ہوتا ہے. جیسے کوئی بھی صفائی پسند انسان چھوٹی سی گندگی کو برداشت نہیں کر سکتا، اسی طرح جس سینے میں ایمان کا نور ہو وہ چھوٹی سی خرابی اس کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی ہے.
ایسا انسان انتہائی حساس ہو جاتا ہے گناہ کے معاملے میں. کسی کو ظلم اور برائی کرتے دیکھے تو تڑپ اٹھتا ہے، چاہتا ہے کہ اسے روک دے. لیکن جب ایمان کمزور پڑ جاتا ہے تو انسان صرف اپنی ذات کے بارے میں حساس ہوتا ہے. اس کو صرف وہ بات بری لگتی ہے جو اس کے اپنے نفس کے خلاف جاتی. وہ دوسروں کے لیے حساس نہیں رہتا، وہ اپنے لیے صرف حساس ہوتا ہے. بہت سے لوگ آج بھی آپ دیکھیں جو کہتے ہیں بہت سینسیٹیو ہے، لیکن ان کی سینسیٹیوٹی کہاں تک ہے؟ صرف اپنے مفاد کی حد تک. دوسروں کے لیے وہی لوگ شدید بے حس ہوتے ہیں. وہ جنت میں جا رہے ہیں، جہنم میں جا رہے ہیں، مر رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، کیا ان کے ساتھ بیت رہی ہے ان کی بلا سے. اگر ہمیں کچھ ہو پھر ہم خوب احتجاج کریں گے. بنی اسرائیل کا حال یہی ہو چکا تھا. ان کے ایمان کی کمزوری نے انہیں صرف اپنی ذات کے لیے حساس بنا رکھا تھا، دوسرے لوگوں کے لیے نہیں. اور یہ کیوں ہوا تھا؟ دراصل ان کے ایمانی اخلاقی زوال کی وجہ سے. ان کا حال یہ تھا کہ خوبصورت تقریریں کرتے تھے، بڑے بڑے خطبے دیتے تھے، لیکن اس میں کسی برائی سے بچنے کے لیے احساس نہیں دلاتے تھے، لوگوں کا تزکیہ نہیں کرتے تھے. یعنی ان کے علماء یا ان کے جو احبار تھے ان کا حال کیا تھا؟ ایسا نہیں تھا کہ وہ لوگ تعلیم نہیں دے رہے تھے، دے رہے تھے، لیکن وہ سب ظاہریت اور اوپر اوپر کی باتیں تھی. اندر کوئی چیز نہیں جاتی تھی، اندر کی اصلاح کی فکر نہیں تھی. اسی لیے وہ کہتے ہیں نا، اے ریاکار فقیہ ہو. ویسے تو فقیہ ہیں لیکن ان کی ساری فقاہت کیا ہے؟ دکھاوے کی. صرف ظاہریت میں لوگوں کے سامنے نیک بنے ہوئے، اندر سے دل کالے. تو یہ انتہا درجے کا اخلاقی زوال ہوتا ہے کہ جب دین کے نام پر ساری کاروائی اور ایکٹیویٹی محض ظاہریت پر مبنی ہو. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے معاشرے میں خوب خوب برائیاں پھیل گئیں، اور پھر وہ ان برائیوں سے لوگوں کو روکتے نہیں تھے. لعنت کا کیا مطلب ہے؟ رحمت سے دوری. کوئی قوم اللہ کی رحمت سے دور کب ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ جب وہ بے حس ہو جاتی ہے. اور بے حسی کی علامت کیا ہے؟ کہ وہ اپنے بارے میں تو حساس ہے، خود غرض ہے، صرف اپنا مفاد معلوم ہے، کسی دوسرے کا دکھ درد اس کا خیال نہیں. یعنی یہ جو ہے نا، حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ کی زبان سے لعنت کروائی گئی. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ شدید ترین الفاظ میں نصیحت کروائی گئی، ان کو خوب خوب جھنجھوڑا گیا، ان کو ان کی غلطیوں کا احساس دلایا گیا. لیکن اور اس کی وجہ کیا تھی؟ غلط کام کرتے، غلط کاموں میں حد سے بڑھ جاتے، اور سب سے بڑی مشکل ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے. آج آپ دیکھیں ہمارا حال کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں. اگلی آیت اور دلچسپ ہے. فرمایا ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا. آج تم ان میں سے بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو کہ جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی دوستی رکھتے ہیں، اہل ایمان کی حمایت کے مقابلے میں کفار سے دوستی کرتے ہیں. ہم نے پڑھا تھا نا، اذلۃ علی المؤمنین عزت علی الکافرین. لیکن آج کے ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ اذلۃ علی الکافرین، ان کے سامنے جا کے مسکین ہو جاتے ہیں، اور عزت علی المؤمنین، آپس میں خوب ٹکرا رہے ہیں. یہاں بھی یہی فرمایا کہ یہ بے حسی اتنی کہ آپس میں پیار اور محبت ہی ختم ہو گیا ہے. اہل ایمان کی صفت کیا پڑھی تھی آپ نے؟ یحبہم ویحبونہ. اللہ کی محبت ان میں بھری ہوئی ہوتی، وہ اللہ سے محبت کرتے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. یجاہدون فی سبیلہ ولا یخافون لومۃ لائم. اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ بالکل اس کی الٹ تصویر. آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ایک دفعہ آپ کی چاروں باتیں لکھ لیں اور اس کو پچھلی طرف سے دیکھیں، سب اپوزٹ ہو گیا ہے. نیکی کی بات کرتے ہوئے ہم کو شرم آتی. یجاہدون فی سبیلہ ہی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں رہا. وہ کہتے سب آرام سے خود ہی ہو جائے، روٹین پر ہو جائے، اور پھر آپس میں حالات جو ہیں وہ بھی دیکھنے کے، اللہ کی محبت وہ بھی نظر نہیں آتی.
لبئس ما قدمت لهم انفسهم، کتنی بری چیز ہے جو ان کے نفسوں نے اپنے لیے آگے بھیجی ہے. ان سخط اللہ علیہم، کہ ان پر اللہ ناراض ہو گیا ہے. وفی العذاب هم خالدون، اور آخرت میں بھی وہ ہمیشہ کے عذاب میں رہیں گے. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبی، اگر یہ لوگ واقعی اللہ پر ایمان لاتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وما انزل الیہ، اور جو آپ کی طرف اتارا گیا، متخذوہم اولیاء، یہ ان کو اپنا دوست نہ سمجھتے، ان سے دوستی نہ کرتے، ان کو مددگار نہ بناتے. ولکن کثیرا منہم فاسقون، لیکن ان کی اکثریت فاسق ہے. یہاں پر میں متہ باب کی آیت 23 آپ کے سامنے رکھوں گی کہ کس طرح حضرت مسیح علیہ السلام اپنے لوگوں کو سمجھاتے ہیں. اے ریاکار فقیہو، تم پر افسوس، تم بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھے ہو، دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہو. تم پودینہ اور سونف اور زیرہ پر تودہ یکی دیتے ہو، یعنی ان کو چھان چھان کے رکھتے ہو. پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف، رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا. اے اندھیرا بتانے والو، مچھر کو چھانتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو. اے ریاکار فقیہ ہو، تم ظاہر میں تو لوگوں کو راست بازی کی راہ بتاتے ہو، مگر باطن میں ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہوئے ہو. یہ حالت ہو گئی تھی ان کے مذہبی طبقے کی. ظاہریت کے احکام بہت مانتے تھے، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے، لمبے لمبے جبے پہنتے، ایک ظاہری دینداری کا حلیہ بنائے ہوئے ہوتے، اپنی فصلوں میں سے 10واں حصہ نکالتے، لیکن یہ صرف نمائشی کام ہوتے تھے. جب کسی کے ساتھ انصاف کرنے کا معاملہ آتا، کسی کمزور پہ رحم کرنے کی بات ہوتی، جب اپنے نفس کو کچل کر حق کی اتباع کی بات آتی تو وہاں سے پھسل جاتے. اور جب کوئی اللہ کا بندہ ان کو ان کی غلطیوں کے بارے میں بتاتا تو اس کے دشمن ہو جاتے اور اس کو قتل تک کر ڈالتے. یہی وجہ ہوئی کہ اللہ نے ان کو لعنت اور عذاب کا مستحق بنایا. جب میں یہ پڑھ رہی تھی، 2-3 دن سے یہ پڑھ رہے ہیں نا، تو ہر وقت دماغ میں کچھ اسی طرح کیسے لگتا ہے ریل چل رہی نا آج کل کے، اپنے حالات دکھائی دیتے ہیں، سب آس پاس دکھائی دیتا ہے نا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آتی ہے کہ تم بھی پچھلی اقوام یا پچھلی امتوں کے قدم بقدم چلو گے، یعنی جہاں جہاں انہوں نے قدم رکھا تم بھی بیاں نہیں وہی کرو گے، حتیٰ کہ وہ اگر کسی گڑھے میں جا گریں گے تو تم بھی وہاں جا گرو. بہت سے لوگ مذہبی حلیے بنا کے اسمگلنگ کر رہے ہوتے ہیں، دوائیوں میں ملاوٹ کر کے بیچ رہے ہوتے ہیں، نماز کو بھی جاتے ہیں اور ساتھ گاڑیاں بھی چراتے ہیں. ایک دفعہ کسی نے واقعہ سنایا تھا مجھے کہ کسی کی گاڑی چوری ہو گئی، تو پتہ چلا کہ کہیں فرنٹیئر کے کسی علاقے میں گاڑی جا کے ملی ہے، یعنی وہ ایک سے ایک آگے بیچتے ہیں نا. گاڑی کا پتہ چلا اور وہ لینے کے لیے وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ابھی تم بیٹھو، میں ذرا نماز پڑھ کے آتا ہوں. پھر اس کے بعد نماز پڑھ کے آئے، پیسے وصول کیے اور گاڑی واپس کی. تو انہوں نے کہا کہ تم نماز پڑھتے ہو، یہ کام کرتے؟ کہا ہاں، نماز ہمارا مذہبی فریضہ اور یہ ہمارا پیشہ ہے. چوری کی گاڑیاں خریدنا بیچنا جو ہے، اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں. پھر فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ. اس ساری مذہبی ظاہریت کے باوجود تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود کو پاؤ گے. وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا یعنی بت پرست. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور البتہ تم ضرور پاؤ گے ان میں سے قریب تر دوستی میں، محبت میں، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں. یعنی ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں. یاد رکھیں یہاں پر مسیحیین کا لفظ نہیں آ رہا، اس لیے اس کو آپ جنرل ٹرمز میں نہیں لے سکتے. یہ ان کا ایک خاص گروہ ہے، الذین قالوا انا نصارى، جو خود کو نصارہ کہتا ہے. یاد رکھیے سب کرسچنز اپنے آپ کو نصارہ نہیں کہتے. ذالک، یہ ایسا کیوں ہے، یہود اور نصارہ میں یہ فرق کیوں ہے؟ بأن منہم قسیسین، کیونکہ ان کے اندر قسیسین پائے جاتے ہیں. قسیس کس کو کہتے ہیں؟ علماء اور خطباء کو. یہ جو قسیس کا لفظ ہے نا،
قاف سین سین سے ہے. اس کا لفظی معنی ہوتا ہے رات کے وقت کسی چیز کی جستجو کرنا، رات کے وقت کوئی چیز تلاش کرنا، ریسرچ کرنا. علماء کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. مراد نصارہ کے علماء ہیں جو علم کی طلب کی کوشش میں کوئی وقت نہیں جانے دیتے، حتیٰ کہ رات کو بھی استعمال کرتے ہیں. ورہبانن، اور راہب، گوشہ نشین، عبادت گزار لوگ. وانہم، اور بے شک وہ، لا یستکبرون، تکبر نہیں کرتے تھے، ان کے اندر تکبر نہیں ہے. بتانا کیا مقصود ہے کہ ان کی ظاہری دینداری اور ان کا بظاہر نمائشی تقوی اور ان کے بڑے بڑے جبے اور دستار انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان پر قائل نہ کر سکے، بلکہ الٹا دنیا میں سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والے یہی ہو گئے آپ کے. حالانکہ یہ اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا اور اللہ کے چہیتے اور دیندار اور معلوم نہیں کیا کچھ سمجھتے تھے، دین کے اجارہ دار بنے ہوئے تھے. اور حالت یہ تھی کہ ایک سچے نبی کو پہچان نہ سکے، اس کی تعلیمات کو پہچان نہ سکے، اور سب سے بڑے آپ ہی کے دشمن ہو گئے. اور دوسری طرف اہل مکہ یعنی مشرکین کی عداوت تو واضح تھی، کیونکہ وہ تو بت پرست تھے. اچھا، مشرکین کا نام بعد میں لیا گیا، یہود کا پہلے لیا گیا. حالانکہ مشرکین نے پہلے مخالفت کی تھی، یہود کی تو بعد میں ہوئی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ یہود مشرکین سے بھی آگے بڑھے ہوئے تھے، اور مشرکین کے پاس تو کتاب نہیں تھی، ان کے پاس تو کتاب بھی تھی، اور ان کی کتاب میں آپ کی پہچان بھی لکھی ہوئی تھی. اس کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ کو انہوں نے ستایا اور تنگ کیا. نصارہ کا تو ایک وفد آیا تھا، پھر نہیں مانا، جزیہ دینے پہ راضی ہوا، لیکن بظاہر ایسی کوئی دشمنی اس دور میں نصارہ کی طرف سے نظر نہیں آتی جتنی کہ یہود اور قریش مکہ کی طرف سے. فرمایا ان کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کا وہ عالم نہیں جو یہود کے ہاں ہے. اور اس کی بنیادی وجہ کیا بتائی گئی کہ انہم لا یستکبرون، ان میں تکبر نہیں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ علم کے ساتھ اگر تواضع آ جائے تو انسان دوسرے کا نقطہ نظر بھی سنتا ہے، لیکن علم کے ساتھ اگر حلم نہ ہو تو علم بھی خطرناک ہو جاتا ہے. اپنے بارے میں بھی ہمیشہ علم کے ساتھ عاجزی کو پلے باندھ دیں. اور پھر خصوصاً علم کا تکبر بہت ہی برا ہوتا ہے. شیطان کے ساتھ بھی تو یہی معاملہ ہوا تھا. اچھا، یہاں یہ جو بنی اسرائیل کی برائیوں کے بارے میں آتا ہے نا کہ ان کے اوپر لعنت کی گئی کیونکہ برائیوں سے روکتے نہیں تھے، اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا نقص جو بنی اسرائیل میں داخل ہوا وہ یہ تھا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو برائی کرتے ہوئے دیکھتا تو کہتا اللہ سے ڈرو، یہ برائی چھوڑ دے، یہ تیرے لیے جائز نہیں. لیکن دوسرے روز پھر اسی کے ساتھ کھانے پینے اور اٹھنے بیٹھنے میں اس کو کوئی شرم اور عار محسوس نہیں ہوتی تھی. حالانکہ ایمان کا تقاضا کیا تھا کہ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کیا جائے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان آپس میں عداوت ڈال دی تھی اور وہ لعنت کے مستحق قرار پائے. پھر فرمایا اللہ کی قسم تم لوگوں کو ضرور نیکی کا حکم دیا کرو اور برائی سے روکا کرو اور ظالم کا ہاتھ پکڑ لیا کرو، ورنہ تمہارا بھی یہی حال ہوگا. آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا لوگو، اللہ تمہارے لیے فرماتا ہے کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، یعنی یہ اللہ کا حکم ہے. اس سے پہلے کہ تم دعا کرو اور میں تمہاری دعا قبول نہ کروں، اور تم مجھ سے مانگو اور میں تمہیں نہ دوں، تم مجھ سے مدد طلب کرو اور میں تمہاری مدد نہ کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم یا تو تم نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے اور ظالم کا ہاتھ پکڑو گے کہ اسے حق اور انصاف کی طرف زبردستی لوٹاؤ، اسے عدل کا جبرن پابند کرو، ورنہ تمہارے دلوں کو بھی اللہ آپس میں ٹکرا دے گا اور تم پہ ایسی پھٹکار ڈالے گا جیسے پہلے ان لوگوں پہ پڑی تھی، یعنی وہی لعنت جو ان پہ برسی تھی ورنہ وہی تم پہ برس جائے گی. آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے دل ہی آپس میں پھٹے ہوئے ہیں، ساری قوتیں ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہو رہی. ہمیں کسی تیسرے دشمن کی ضرورت نہیں ہے. تو جب ہمارا آپس میں حال یہ ہے غلط فہمیوں کا کہ کسی کے کام کو گمراہی سے تعبیر کیا جائے بغیر خود دیکھے، بغیر خود جانے، محض غلط فہمیوں کی بنیاد پر،
اچھا، یہ جو برائیوں سے روکنے کا عمل ہے نا، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور تشبیہ بھی دی ہے، ایک اور حدیث میں ایک اور طریقے سے بھی سمجھایا کہ کچھ لوگوں نے جہاز میں سوار ہونے کے لیے کرہ ڈالا، اور کرے کی روح سے کچھ لوگ نچلی منزل پہ بیٹھے، کچھ اوپر کی منزل پہ. نچلی منزل والوں کو پانی اوپر کی منزل سے حاصل کرنا پڑتا، جس سے اوپر والے تنگ پڑتے. اب نچلی منزل والوں نے اس کا حل یہ سوچا کیوں نہ جہاز کے نیچے تختے میں سوراخ کر لیا جائے اور پانی سمندر سے لے لیا جائے. تو آپ نے فرمایا کہ پھر اگر نچلی منزل والے اوپر کی منزل والے دونوں مل کر ان سوراخ کرنے والوں کے ہاتھ نہ روکیں گے تو نیچے والے اور اوپر والے سب غرق ہو جائیں گے. تو جب تک کسی معاشرے کے اندر ایسے افراد موجود نہ ہوں کہ جو برائی کرنے والوں کو پکڑیں تو برائیوں کا وبال اور بلا سب کو آ ڈھانپتی. یہ وبا کی طرح ہوتا ہے نا، جب وبا پھیلتی ہے تو کیا ہوتا ہے، کس کو چھوڑتی ہے؟ پھر ہر ایک کو جا پکڑتی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ جب لوگ ظالم کو دیکھیں اور اس کے ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عام عذاب نازل ہو جائے. یعنی کہ ظالم کو ظلم سے نہیں روکیں گے تو پھر سب اس کی لپیٹ میں آئیں گے. حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے. کوئی برائی اپنی جاننی ہو نا تو اس کے نیچے آپ الٹا کے دیکھیں وجہ کیا ہوئی اس غلط کام کی، دنیا کی محبت. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.